My dear students, in this module, we will learn regarding urbanism and environment. Urbanism ایک ایسی ٹرم ہے لوئس ورتھ نے یوز کی. اربنزم از اے وے آف لائف بیسیکلی، کہ اربن سیٹنگ میں رہنے والے لوگ ان کے طور طریقے کیسے ہیں، وہ کیا لائف سٹائل رکھتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، ان کی کلچر کیا ہے، اور ان کے انٹر پرسنل ریلیشن شپ کیسے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم اربنزم میں کور کرتے ہیں. اربنزم جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے، کو ریلیٹڈ ہے بیسیکلی انوائرمنٹ کے ساتھ. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایک طرح سے ماحول کو، انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں، انوائرمنٹ بناتے ہیں، اور پھر وہی انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیومن بینگز کی پرسنالٹی کو انفلوئنس کرتا ہے یا ان کے لائف سٹائل کو انفلوئنس کرتا ہے. تو انوائرمنٹ سوسائٹی ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اربن سوشالوجی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ انوائرمنٹ اور اربنزم ایک دوسرے سے کیسے انٹرپلے کرتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. انوائرمنٹل ایشوز ایز ہائبرڈس آف سوسائٹی اینڈ انوائرمنٹ، یعنی جو ڈفرینٹ انوائرمنٹل ایشوز ہمیں درپیش ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اوریجینیٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہمارے وے آف لائف سے، رہنے کے طور طریقے سے. فار ایگزامپل اگر ہمیں پالوشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم ہر جگہ شاپر پھینک دیتے ہیں، اور لیٹس سے کہ وہ شاپر جو ہے وہ سیوریج سسٹم کو خراب کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اس ایریے کا سیوریج سسٹم اور اوور آل وہاں پہ جو یعنی ہائیجینک کنڈیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی وہی جو خرابی ہے، وہی جو سیوریج سسٹم ہے، وہی جو گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، وہ انسانی صحت کو متاثر کرے گا. تو اسی طرح سے یعنی ہمارا جو وے آف لیونگ ہے، رہنے کے طور طریقے ہیں کہ کیسے ہم نے رہنا ہے. اگر ہم فرض کریں کیئرفل طریقے سے رہیں گے، صفائی ستھرائی رکھیں گے، اور اس وقت ہوگا کیا کہ ہمارے جو انوائرمنٹل پولوشن ہے اس کو ہم اس طرح سے کم کر سکیں گے. تو اس لیے دونوں جو یہ اربنزم اور انوائرمنٹ جو ہے دے آر کو ریلیٹڈ کانسیپٹس، کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انوائرمنٹل ایشوز not wholly natural as their causes are traced back to human activity. یعنی جو انوائرمنٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں، جو ماحولیاتی آلودگی ہے، that is not purely natural. کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیچر کو ہم بلیم کریں کہ نیچر کی وجہ سے انوائرمنٹل پولوشن ہے. ہم اگر دیکھیں تو اوور آل جو گلوبلی فرض کریں اوزون لیئر، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اوور آل ایک گلوبل پولوشن کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. تو وہ کس نے ڈیمیج کیا ہے؟ وہ ہیومن بینگز نے کیا ہے. اگر ہیومن بینگز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے رہیں اور اپنے ماحول کو جو ہے وہ خراب نہ کریں، تو الٹیمیٹلی وہ ماحول کے جو برے اثرات ہیں وہ ان ہیومن بینگز پہ نہیں آئیں گے. فار ایگزامپل ہم نے ابھی کووڈ-19 کی سچویشن میں دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ آبزرو کیا گیا کہ پولیوشن کا لیول جو ہے وہ کم ہو گیا. تو اگر پولیوشن کم ہوگی تو الٹیمیٹلی ہیومن بینگ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہوگی. تو اس طرح سے یعنی ہماری جیسے ہی ایکٹیویٹیز جو ہیں اگر وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں گی تو کم چانسز ہیں کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو ایسا کریں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح سے ہم لاہور میں اگر دیکھیں تو سموگ جو ہے وہ اکثر ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور سموگ جو ہے اگین کس وجہ سے ہے؟ پولیوشن کی وجہ سے، ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے، گاڑیوں کا دھواں ہے، بھٹوں سے نکلنے والا دھواں ہے، یا انڈسٹریل جو سیٹ اپ ہے وہاں سے نکلنے والا جو دھواں ہے. تو وہ بیسیکلی اس ساری پولیوشن کو کس نے مینیج کرنا ہوتا ہے؟ ہیومن بینگس، اور ہمارے اپنے رہنے سہنے کے انداز نے، ہمارے اپنے لائف سٹائل نے. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے مینیج تو الٹیمیٹلی وہ
انوائرمنٹ ایسا بنے گا جو ہمیں انفلوئنس کرے گا. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جو ایک اربنزم ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود انوائرمنٹ، یعنی جس طرح کا آپ کا رہنے سہنے کا طریقہ ہوگا اسی طرح سے الٹیمیٹلی ہم انوائرمنٹ بنائیں گے، اور وہ انوائرمنٹ ہمیں اسی انداز سے انفلوئنس کرے گا. یعنی اگر ہم اپنے ارد گرد اچھا ماحول رکھتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم ہیلدی رہیں گے، ہمارے اوپر اچھے اثرات ہوں گے. اور اگر ہم اس طرح نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی ایڈورس ایفیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کا ہمارے اوپر ہوگا. تو اس طرح سے اٹ از اے سارٹ آف شیئرڈ نارمیٹو آرڈر، کہ یہ ایک طرح سے انسانوں کے درمیان شیئرڈ ایک آرڈر ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یعنی ساری کمیونٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور یہ کسی ایک انڈیویجول کی رسپانسبلٹی نہیں، بلکہ جتنی بھی کمیونٹی ہے، جو بھی اربن سیٹنگ کے لوگ ہیں، یہ کلیکٹیولی سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ اپنے انوائرمنٹ کو اچھا رکھیں گے تو الٹیمیٹلی ان کے اثرات ان کی ہیلتھ پہ، ان کی لائف سٹائل پہ اچھے ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ جو اربنزم ہے اٹ از ون آف دی ڈسٹنکٹیو فیچر آف اربن لائف، کہ وہاں پہ چونکہ اربنزم جو ہے یہ پلیس ٹو پلیس ویری کرے گا. ٹھیک ہے، ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن کا سٹائل آف لیونگ ڈفرینٹ ہے، اور وہ جو ہے ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو کریٹ کریں گے اور اس سے اثرات لیں گے، جبکہ دوسری جو سیٹنگ ہے اس کا لیونگ سٹائل ڈفرینٹ ہے، تو وہ اور طرح سے انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرے گی، اور الٹیمیٹلی انوائرمنٹ ان کو انفلوئنس کرے گا. تو اس طرح سے کہہ لیں کہ ہمارے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، جو ڈفرینٹ ہماری لائف ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ہمارے ان پرابلمز، انوائرمنٹل پرابلمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے میں نے ایگزامپل دی، فار ایگزامپل اگر ہم ہیبیچول ہیں کہ ہم ادھر ادھر گندگی پھینکنے کے عادی ہیں، شاپر پھینکنے کے عادی ہیں، تو الٹیمیٹلی سیوریج بلاک ہوگا اور ہم اس کی جو ایڈورسٹیز ہیں اس کو ہم سفر کریں گے. تو اس طرح سے اگر ہمارا لائف سٹائل اچھا ہوگا، رہنے سہنے کا طریقہ بہتر ہوگا، تو ہم اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنے لیے بھی رکھیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رکھیں گے. تو انوائرمنٹل جو پولوشن ہے اس میں فرض کریں اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے فیکٹر اس کو انفلوئنس کرتے ہیں، تو اس میں دو مین فیکٹرز ہیں، ایک ٹرانسپورٹیشن کا ہے اور دوسرا انڈسٹریلائزیشن کا ہے. ٹرانسپورٹیشن میں ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے آپ یعنی گاڑیوں کا جو دھواں ہے اس کی وجہ سے پولوشن ہوتی ہے، ان کا جو ہارن بجانا ہے، نوائز پولوشن اس کی وجہ سے ہوتی ہے. سملرلی جو فیکٹریز ہیں وہاں سے نکلنے والا جو دھواں ہے اور جو زہریلی گیسز ہیں وہ الٹیمیٹلی ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سورسز آف پولوشن ہے. اور اس میں جو ہے سورسز آف پولوشن جو ہیں یہ الٹیمیٹلی ہیومن ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی ہم اگر دیکھیں کہ انڈسٹری کون لگاتا ہے، ہیومن بینگس. ٹھیک ہے، تو ہیومن ایکٹیویٹی سے یہ ریلیٹڈ ہیں. سملرلی ٹرانسپورٹیشن ہماری لائف کا حصہ ہے اور وہ اگین ہیومن ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ہیومن ایکٹیویٹی، اور جیسا ہمارا لیونگ سٹائل ہوگا اسی طرح کی ہم ایکٹیویٹیز کریں گے اور اسی طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں ری پے کرے گا کہ جو ہم نیچر کو جس طرح سے بنانا چاہ رہے ہیں ویسے وہ بنے گی، اور الٹیمیٹلی وہ ہمارے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. تو انڈیویجولز جو ہے دے ڈیولپ نیو سائیکک اینڈ سوشل اسٹریٹجیز ٹو سروائیو ان دا نیو انوائرمنٹ. یعنی ٹونیز اور سمل کا یہ ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے نئے انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے اپنے نئے ایک طریقہ کار جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، نئے زندگی گزارنے کے جو ہے وہ طریقے ڈھونڈتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ ان کی پرسنالٹی کو، ان کے لائف سٹائل کو وہ طریقے جو ہیں وہ الٹیمیٹلی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ الٹیمیٹلی جو ہمارا شہروں میں جو پاپولیشن رہتی ہے، جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا جو لیونگ سٹائل ہے، جس طرح کی ان کی کلچر ہے، جس طرح سے
وہ ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ اسی طرح کا ماحول ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور وہ ماحول جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کی لائف کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے جانا کہ لائف سٹائل اور انوائرمنٹ جو ہیں یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیومن ایکٹیویٹی، کہ ہیومن ایکٹیویٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہیومن انوائرمنٹ کو کریٹ کرتی ہے۔